پاکستان میں موجود افغانیوں میں کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو کہ را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں۔ کیا حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے؟ اور افغانستان کے پاکستان سے کتنے پرانے تعلقات ہیں اور افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ جناب، ہوا کچھ یوں ہے کہ حامد میر صاحب سینئر جرنلسٹ، ان کے بلاگ کے کچھ کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک دو باتیں کر رہے ہیں جس میں کہ جو پاکستان سے افغانیوں کو واپس بھیجنے کا ریپیٹریشن کا سلسلہ ہے، جس میں کہ لاکھوں افغانی اس وقت تک واپس جا چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت بات ہوئی اور ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی اور ہم نے یہ کہا کہ یہ غیر انسانی ہے۔ دنیا میں بہت ساری ہجرتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اس طریقے سے جب واپس بھیجا جائے گا تو اس کے اوپر سوال تو اٹھے گا، اور پاکستان میں اس وقت جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد سے جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا اتنے ڈیکڈز کے بعد افغانیوں کو اپنے ملک واپس بھیجنا اور ان کو کہنا کہ یہاں سے نکل جائیں، کیا یہ درست ہوگا؟ تو دیکھیے، یہ تو بات الگ ہے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے یا نظریہ ہے، اس کے اوپر تو ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اس میں غیر انسانی پہلو جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، اور اس طریقے سے اتنی ہیزرڈلی ان کو واپس بھیجنا یقینی طور پر ان کے اوپر ایک ظلم ہے۔ لیکن حامد میر صاحب نے صرف وہ کلپ ہی جو وائرل ہوا ہے، خاص طور پر جو را کے ایجنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ انہوں نے را کا ایجنٹ نہیں کہا کسی افغانی کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستانی ایسا سمجھتے ہیں، یعنی جو پاکستانی افغانیوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں، تو یہ جو دونوں طرف ہیں، یہ غلط فہمیوں کی ہسٹری کیا ہے، انہوں نے ہسٹری بیان کی اور پوری تفصیل سے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، پورا ولاگ کیا ہے۔ تو دیکھیں، میں ان کی بات چیت میں نے پوری سنی، کیونکہ صرف ایک اس کلپ پہ بات کرنے کا کہ میں آپ کو وہ کلپ بھی دکھائی دیتی ہوں، اور انہوں نے جو خاص طور پر یہ جو بات کی کہ جناب یہ جو این ڈی ایس ہے اور رو ہے، یہ مل کر جو ہے یہ عرصے سے جو کام کرتے ہیں، یا جو مداخلت کی بات جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا، وہ بھی میں پہلے آپ کے سامنے رکھ کے دیتی ہوں۔ لیکن میرے کچھ سوال بھی ہیں، کیونکہ حامد میر صاحب نے جو سٹارٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو افغانستان سے ریفیوجیز کو نکالنے کی بات ہوئی، اس کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب پاکستان اور افغانستان کا ایک کرکٹ میچ انڈیا میں ورلڈ کپ کے دوران ہوا، اور اس میں وہاں کے جو آڈینس تھی، جو اس میں افغانی تھے، انہوں نے پاکستان کے والے سے جو زبان استعمال کی، اور پھر ان کے کرکٹرز کا، افغانیوں کے کرکٹرز کا جو ہے جو ایک بیہیویئر نظر آیا پاکستان کے حوالے سے، اور جو زبان استعمال کی، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا یا ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا صرف ایک کرکٹ میچ کے بعد یہ فیصلہ ہوا؟ مطلب پتہ نہیں کتنے ہی کرکٹ میچ ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ کیسے کیسے کرکٹ میچ ہوئے ہیں کہ بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچی، اور آڈینس جو موجود تھی، جو کسی بھی کہیں دنیا میں کسی بھی کنٹری میں ہوئے تو اس میں تو سر تک پھاڑے گئے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے والے سے کوئی ایسے بڑے فیصلے نہیں ہوئے اس بنا پر کہ اچھا ایسی کی تیسی انہوں نے کرکٹ میچ میں یہ کیا تو ہم یہ کریں گے۔ تو افغانستان اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں اگر ایسا ہو گیا، جو کہ کرکٹ میچ ایسی چیز ہے کہ اس میں سبھی کے جو ہوتے ہیں بہت جوشیلے ہوئے ہوتے ہیں، خون جو ہے ابل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں، مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو مار دھاڑ تک ہوتی ہے، وہ تو صرف زبان استعمال کی گئی، تو پھر اس بنا پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو حملے ہیں وہ بھی تیز ہو گئے، کہ جو دہشت گردی کے حملے ہیں، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اگر اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے تو اس کو پتا چلا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں پاکستان کے اندر، یعنی تو وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان کا عمل دخل ہو، یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، اس بنا پر اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو اوکے، ویل اینڈ گڈ، کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کسی بنا پر ہی فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن صرف ایک کرکٹ میچ کی بنا پر تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے لاکھوں افغانیوں کو ڈیکیڈز کے بعد واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو وہ ایک کرکٹ میچ میں انہوں نے ایسی زبان استعمال کی یا ایسا ہوا، تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوا ہوگا، اور ایسا ہوا ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے فرمایا کہ جو پاکستان اور افغانستان کا تعلق ہے وہ چند سال کا نہیں ہے، وہ سینکڑوں سالوں کا نہیں بلکہ وہ ہزاروں سالوں کا ہے۔ سر، یہ جو ہزاروں سالوں کا ہے نا تعلق، تو یہ پاکستان اور افغانستان کا نہیں ہے، یہ اس ریجن کا ہے، یعنی سب کانٹیننٹ اور افغانستان کا ہے، اور افغانستان اور
سب کانٹیننٹ کی جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر نام آتا ہے انویڈرز کا. تو صحیح طریقے سے اگر آپ بولیں اور اگر آپ بولتے تو جو تعلق ہے پاکستان اور افغانستان کا وہ ہے ایک قبضہ کرنے والے اور ایک محکوم کا، ایک حاکم کا اور ایک محکوم کا، کیونکہ افغانستان کی طرف سے انویڈرز ہی آیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے انویڈرز کو جو کہ افغانستان کی طرف سے، چاہے وہ غزنی سے لے کر اور مطلب کس کس کا ہم نام لیں، وہ جو بھی ہو، وہ جب حملہ آور ہوئے بڑے صغیر پر، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر حکومتیں قائم کی تو ان کو تو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا. اور کس نے بٹھایا؟ یہاں کے مسلمانوں نے. تو آپ نے تو ان کو کبھی انویڈر کہا ہی نہیں، آپ نے تو ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے اپنا حاکم تسلیم کر لیا. تو جب آپ شروع سے محکوم ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، افغان حکمرانوں کے، بادشاہوں کے، تو پھر تو یہ سلسلہ تو نسل در نسل ہے، یہ تو جنریشنز کا معاملہ ہے. اس وقت آپ کو جو یہ اسی وقت جو ہے مسلمانوں کو اپنا ایک جو غلامانہ ذہنیت تھی اس کو دور کر کے ان کو انویڈرز کہنا چاہیے تھا. کھلے عام سر عام آپ اسی وقت کہتے تو ابھی تک آپ کی جنریشنز جو ہے یہی کہہ رہی ہوتی. لیکن ہم نے کیا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے ہیروز کریٹ کیے ہیں، ایسے وہ بنا دیے ہیں کہ جس کو اب آپ ان کو پوچھتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ آپ کے ہیرو نہیں ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اب وہ ان کا کلپ دکھائی دیتی ہوں. راہ کی سازش، تو ہم نے کہا بھائی گلی گلی راہ پھر رہی ہے جی، کہ وہ گھس گھس کے مار رہے ہیں گھر میں. تو پوائنٹ کتنے تسی کتنے گئے ہو؟ اور را جو ہے وہ تو کافی پچھلے کئی سالوں سے مداخلت ہے. وہ اشرف غنی کے دور میں انہوں نے این ڈی ایس جو ایک افغان انٹیلیجنس تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان میں کچھ خفیہ سیل بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. کنٹرول ان کا انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے. پاکستان میں جو ان کے فٹ سولجر ہیں وہ افغانی ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں این ڈی ایس کے اور افغانستان کی فوج کے سابقہ ملازم ہیں. یہ کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لاہور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ایون آزاد کشمیر میں. یعنی حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں افغانیوں کی شکل میں کچھ ایجنٹس بھی موجود ہیں، وہ این ڈی ایس کے ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور را کے ایجنٹ بھی ہیں. یعنی پھر وہ بات صحیح ہو گئی کہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ کوئی ادھر مارا جا رہا ہے تو کوئی اتھے مارا جا رہا ہے، تو یہ گھر میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے، تو یہ گلی گلی پھر رہے ہیں را کا ایجنٹ. تو سر یہ را کی سازش یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. لیکن انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ بھی ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان ہے اس کی سرحدوں میں، اس کے بارڈر میں مزید اضافہ کیا جائے. اس میں نہ صرف پاکستان کو شامل کیا جائے بلکہ سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور افغانستان کو بھی شامل کیا. حامد میر نے تو اپنی بات میں خود ہی سوال کھڑا کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اکھنڈ بھارت جس کو وہ کہتے ہیں، ویسے تو کئی مرتبہ جب ہم نے اس کے بعد بات کی کہ پائن کی کر رہے ہو نہ کرو، تو وہ اس طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو اکھنڈ بھارت ہے یہ تو جو سویلائزیشن ہے، ایشینٹ سویلائزیشن ہے، کہ ہماری سویلائزیشن کتنی پرانی ہے اور کہاں کہاں تک جو ہے یہ بر صغیر اور ہندوستان پھیلا ہوا تھا، تو ہم وہ دکھاتے ہیں. جیسے کہ جو ان کی G20 تھی تو اس کے پیچھے جو وہ ویل لگا تھا، وہ جو گھڑی تھی، اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہوا تھا، مضمر تھا، اور یہ نظریات جو تھے وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو سویلائزیشن ہے وہ کتنی پرانی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اگر وہ یہ کہیں کہ جناب ہم تو اپنی تہذیب کی بات کریں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے سب کو ملانا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ملانا ہے، سر بات یہ ہے کہ جس طرح میر صاحب آپ نے کہا کہ وہ صرف پاکستان نہیں شامل کرتے اس میں، وہ تو بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، افغانستان اور پتہ نہیں کوئی کس کس کو شامل کرتے ہیں، اتنے کنٹریز کو. تو جو اتنے کنٹریز ہیں ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، صرف پاکستان کو اس پہ اعتراض ہے. یا جو اتنے کنٹریز اور وہ اس میں اکھنڈ بھارت کا حصہ بناتے ہیں، وہ اس بات پر لڑائی نہیں کرتے ہندوستان سے کہ تم ہمیں کیوں شامل کر رہے ہو. ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں ملا لیں گے واپس، یہ تو ہماری ازلی دشمنی ہے. ان کی اس بنا پر دشمنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس بنا پر دشمنی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس ملا لیں گے، اکھنڈ بھارت کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، جتنے بھی کنٹریز کو ملانے کا کہہ رہے ہیں، ان کو اس چیز کا خوف کیوں نہیں؟ اور اگر ہے تو پھر ان کی ازلی دشمنی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں دشمن بنے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو انہوں نے اس کو ہلکا لیا ہے،
یا پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی تہذیب دکھانے کا ایک طریقہ ہے، اس میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ خوف جو ہے وہ کچھ زیادہ ہمیں ہی ہے. اس پہ بھی بات کیجیے گا ذرا تفصیل سے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ایسی کوئی ان کی آئیڈیالوجی ہے تو اس سے صرف خطرہ پاکستان کو ہی کیوں ہے؟ باقی تمام کنٹریز جن کو وہ ملانا چاہتے ہیں اگر اور وہ کہتے ہیں تو وہ سب کنٹریز ان سے اس بات پر دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تو دوستیاں دیکھیں کیسی ہیں. وہ تو جناب تیل سے لے کر اور کون کون سی تجارت کر رہے ہیں. ان تمام کنٹریز کے ساتھ تو تعلقات ان کے بڑے ہی اچھے ہیں. سری لنکا کو تو وہ مدد کرتے ہیں، مطلب نیپال کو مدد کرتے ہیں، وہ بڑے اچھے ان سے ریلیشنز ہیں. وہ نہیں ایسا سوچتے کہ ہمیں واپس ملا لیں گے. اور ویسے بھی وہ تو اپنے جو وہاں پر 23 کروڑ مسلمان ہیں ان سے ہی تنگ آئے. جو جہاد کیا گیا، جو جہاد لڑا گیا ضیاء دور میں، وہ پاکستان نے لڑا ہے، اور اس میں افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجی ہے. طالبان کو کریٹ کس نے کیا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. ہم جب یہ بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں تو فون آ جاتے ہیں کہ پائن اے جڑا تسی لکھیا ہے کہ جو طالبان ہے وہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے؟ آپ کو کیسے یہ پتا ہے؟ آپ کے پاس پروف کیا ہے اس بات کا؟ پروف جو ہے وہ سر ایسے نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ بھی کچھ کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ طالبان کو کس نے کریٹ کیا، کس نے بنایا ہے جی. وہ حامد میر صاحب نے کہہ دیا، ان کا دیکھ لیں ولاگ. تو یہ ہے سچویشن. اور میرا خیال ہے کہ افغانیوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں نمک حرام کہنا یا راک ایجنٹ کہنا، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. یہ کہ ایسا تو نہیں ہے دہشت گردی نہ ہو رہی ہے پاکستان میں، دہشت گردی تو ہو رہی ہے. اور افغانستان سے جو تعلقات ہیں ٹی ٹی پی تو وہاں سے آ کے گھس گھس کے وہاں پہ جو حملے کر رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح کی شامل ہوں جو اندر سے استعمال ہو رہے ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں اس کی بنا پر آپ ساری کی ساری ان کی جنریشنز کو تو واپس نہیں بھیج سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کچھ لوگ ایسا کریں تو آپ کہیں چلیں جی سارے باہر نکلیں، سارے وہ کریں. یعنی یہ تو ایسا ہے کہ کوئی قوم، یعنی مہاجر ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، پختون ہیں، کوئی بھی ہے، اگر کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، اس کا تعلق کسی ایسی ان میں سے کسی قوم سے نکلتا ہے، تو آپ کہیں کہ کیوں کہ یہ اس قوم کا ہے تو اس سب کو جو ہے وہ نکال دو، ملک سے نکال دو، پاکستان سے نکال دو. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب افغانستان کے وہ لوگ ملینز میں جو پاکستان میں ڈیکیڈ سے رہنے، جن کی نسلیں جوان ہو گئی ہیں، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے وہاں کی یہ قوم ہے، وہاں کی ہی پیداوار ہیں کہ جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں. تو پھر کچھ لوگ ایسا اگر کر رہے ہیں اور گھر گھر گھس کے جو ہے وہ مار رہے ہیں، تو ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائے، بجائے اس کے کہ اس کی بنا پر جتنے بھی افغانی وہاں پر موجود ہیں ریفیوجیز، ان کو یہ سزا دی جائے. اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.